اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام یوم العدل عن الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم. مکتب تشیع خصوصی طور پر وہ مکتب ہے اور وہ مذہب ہے جو ہمیشہ ظلم کے خلاف رہا ہے اور عدالت کا طرفدار اور انصاف کا مبلغ رہا ہے. جہاں بھی دنیا کے گوشے گوشے میں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف اگر کوئی مکتب ہے جو سب سے پہلے آواز بلند کرتا ہے وہ مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اگر ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں، آپ کے ارشادات اور فرمودات کی طرف توجہ کریں تو پتہ چلے گا کہ کتنا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان نہ تو خود ظلم کرے اور نہ کسی ظالم کا ساتھ دے اور نہ کسی ظالم کی طرفداری کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ یہ کہ وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں اور ظالم کے خلاف قیام کرے. سب سے پہلا مرحلہ جو ظلم نہ کرنے کا ہے، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار اپنی روایتوں میں اشارہ کیا ہے کہ ایاک والظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ. دیکھو، پرہیز کرو کبھی اس انسان پر ظلم نہ کرنا جس کا مددگار اور جس کا ناصر سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے ساری دنیا کے خزانے دے دیے جائیں، لو اوتیت الاقالیم السبع، اور سارے 7 سمندر مجھے دے دیے جائیں، 7 اقلیم مجھے دے دیے جائیں، اور جو کچھ ان کے سائے میں ہیں وہ ساری چیزیں اور ساری دولت اور سارے خزانے مجھے دے دیے جائیں، اور مجھ سے یہ چاہا جائے کہ میں ایک چونٹی کے منہ سے ظلم کے ساتھ کوئی دانہ کھینچ لوں، اس کے زبان سے نکال لوں، تو علی دنیا کو ٹھکرا دے گا، سارے خزانے ٹھکرا دے گا، یہ ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان ظلمت فلا تظلم. پانچ امام فرماتے ہیں اگر تم پر ظلم بھی ہو جائے تو یاد رکھو تم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، ظلم کا بدلہ ستم اور جور نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو اپنے دامن کو ظلم سے بچا لو، ورنہ جو فیصلے کا دن ہوگا، جب انصاف کا دن ہوگا، اس وقت جو مرحلہ تم پر آنے والا ہے، جو سچویشن تمہارے سامنے کھڑی ہونے والی ہے، وہ اس دن سے زیادہ سخت ہے جس دن تم نے دوسروں پر ظلم کیا تھا. انصاف کا دن بڑا سخت ہوگا، اور جب باز خاص کیا جائے گا انسان سے اس وقت انسان جواب دے نہیں پائے گا. تو سزا کے اعتبار سے، ذلت کے اعتبار سے، کانزیکوینسز کے اعتبار سے وہ دن ظالم کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا. اس دن سے زیادہ سخت ہوگا جو دن مظلوم پہ گزرا ہے اس دنیا میں. تو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے. اپنے جسم پر ظلم کیوں نہ ہو، اپنے گھر والوں پر، اپنے کمیونٹی میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی رخ سے ظلم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے. نہ تنہا ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ ظالم کا ساتھ دینے سے بھی منع کیا ہے. آپ کو یہ روایت معلوم ہے، صفوان جمال سے امام نے کہا تھا تم انتظار کر رہے
रहे हो कि ज़ालिम वापस लौटेगा सही और सालिम तंदुरुस्ती के साथ, वो लौटेगा तो तुम्हें पैसा देगा, क्या यही तुम सोच रहे हो सफ़ान जो तुमने ऊँटों को किराए पर दिया है? तो सफ़ान ने कहा हाँ मौला, मैं यही सोच रहा हूँ, आएगा तो मुझे पैसा देगा। इमाम फरमाते हैं चंद लम्हे ज़ालिम के हयात का इंतज़ार करना या उसकी तमन्ना करना या इनडायरेक्टली उसके लिए उसकी हयात की दुआ करना कि वो आएगा तो मुझे पैसा देगा, ये तुम्हारा काम दीन का काम नहीं है, ये तुम्हारा काम इंसानियत का काम नहीं है। इसलिए कि जो इंसान ज़ालिम के हयात के एक लम्हे के लिए भी दुआ करता है उसका शुमार ज़ालिमीन में से होता है। यहाँ तक कि इस बात की भी इजाज़त अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं दी है। हत्ता बाज़ रिवायतों में है कि मन आना ज़ालिमन अला ज़ुल्मिही, जो लोग ज़ालिम की मदद करते हैं उस जुल्म पर, जा यौमल क़ियामति व अला जबहतिही मकतूबुन आयसुम मिन रहमतिल्लाह, क़यामत के दिन उसे इस तरह लाया जाएगा कि उसकी पेशानी पर लिखा होगा कि ये अल्लाह की रहमत से मायूस है। अल्लाह की रहमत उस तक नहीं पहुंच सकती जो जालिम की मदद करता है, जुल्म नहीं करता, खुद जालिम की मदद करता है। हत्ता पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा कान यौमल क़ियामा नादी मुनादिन, यौम क़यामत के दिन एक निदा करने वाला निदा देगा, एक आवाज़ बुलंद करेगा, आइन ज़लमा व अवानुहुम, कहाँ है वो ज़ालिम, कहाँ है जिन्होंने जुल्म किया दुनिया में, और उनकी मदद करने वाले कहाँ हैं, ज़ालिमीन की मदद करने वाले कहाँ हैं? और भी कौन लोग हैं जो ज़ालिमीन की मदद करने वाले हैं? मन लाक़ लहुम दवातुन, जिन्होंने कलम के ज़रिए से ज़ालिमों की मदद की, और रब्बत लहुम कीसन, या माल उठाने या माल ले जाने, अशिया को उठाने या अशिया ले जाने में उनकी मदद की, व मद्द लहुम मुद्दत दुल्मिन, या उनके लिए कोई भी काम उन्होंने किया हो, ज़ालिमीन की मदद की हो किसी भी तरीक़े से, फ़हशुरूहुम माअहुम, उन मदद करने वालों को भी उन्हीं ज़ालिमों के साथ महशूर करो। इसलिए कि दर हकीकत अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ालिम की मदद करने वाले ही हैं जो ज़ालिम को ज़ालिम बना देते हैं और जुल्म करने पर उकसाते हैं। अगर गीबत सुनने वाले ना हो तो गीबत करने वाले कब तक दीवार के सामने बैठकर गीबत करेंगे? अगर जुल्म का साथ देने वाले ना हो तो ज़ालिम कब तक जुल्म ढाता रहेगा? जब वो देखता है कि जुल्म करने वालों का साथ दिया जा रहा है या कम अज़ कम जुल्म के खिलाफ मुकाबले में खामोशी इख्तियार की जा रही है, तो ज़ाहिर सी बात है ज़ालिम के अंदर जुर्रत पैदा होगी, ज़ालिम के अंदर वो एक हिम्मत पैदा होगी कि वो अपने जुल्म को आगे बढ़ाता। तो लिहाजा जिस तरह शराब के लिए कहा गया है कि जो लोग शराब ले जाने में, शराब बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं वो सब लोग गुनाह करते हैं, उसी तरह ज़ालिमीन के लिए कहा गया है जितने लोग ज़ालिम की मदद करते हैं लिखने में, नाम लिखने में, असलहा फराहम करने में, असलहा ख़रीदने में, असलहा बेचने में, उनके लिए जो ये काम करते सब वो सब के सब ज़ालिम के साथ क़यामत के दिन महशूर होंगे। तो इसलिए मौला कायनात की खिदमत में जब ज़ाहरी तौर पर खिलाफत पेश की गई कि मौला कायनात को कहा गया कि आप खलीफा बन जाइए उम्मत इस्लाम के, अब ज़रूरत है आपकी, तो मौला कायनात ने वहाँ पर जो पैगाम दिया है वो पैगाम यही है, लेकिन एक शर्त के साथ, मैं तुम्हारी खिलाफत को कबूल करने के लिए तैयार हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरी हेल्प करोगे। बहुत कम मौके हैं जहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सा मुश्किल कुशा इंसान अपने चाहने वालों से, अपने आपके हाथों पर बैयत करने वालों से मदद मांग रहा है। एक तो तक़वा इलाही में मदद मांगी है कि अल्लाह के रास्ते पर चलने में मेरी मदद करो, अगर तुम परहेज़गार ना हो, तुम मुत्तकी नहीं बन सकते, तो फिर मेरे साथ तुम नहीं चल सकते, मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो एक मकाम वो था, और एक मकाम मौला कायनात ने यहाँ पर ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ क़याम करने के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए, मज़लूमों को उनका हक़ दिलाने के लिए मौला कायनात ने कहा अगर तुम मेरी मदद करोगे, अय्यिनूनी फ़ी अनफुसिकुम, कि तुम मेरी मदद करो, क्या किस लिए? लअनसिफ़न्नल मज़लूमा मिन ज़ालिम, ताकि मैं मज़लूम को इंसाफ दिला सकूं ज़ालिम से। अगर ये मकसद है तो फिर मैं खिलाफत कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम साथ देने के लिए तैयार ना हो, ज़ालिमीन के ख़िलाफ़
خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، ظالمین کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے، تو امام وقت بھی جو ہے اس کی طاقت، اس کی ایبیلٹی جو ہے وہ پردے میں رہ جاتی ہے۔ اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب لوگ جو ہے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ نہ تنہا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ظالم کا ساتھ مت دو، بلکہ مولا کائنات نے 18 رمضان کی شب یا 19 رمضان کی صبح یا 19 اور 20 رمضان کی شب جب وصیت کرنے کا موقع آیا تو مولا کائنات نے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے جو آپ نے وصیت فرمائی، یا ان دونوں کے ذریعے سے آپ نے بنی عبد المطلب تک یہ پیغام پہنچایا، اور بنی عبد المطلب کے ذریعے سے تمام آنے والی نسلوں تک آپ کی یہ وصیت پہنچائی گئی۔ وہ وصیت یہ ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ دیکھو، ظالم کے خلاف بنے رہنا اور مظلوم کے حامی بنے رہنا، مظلوم کے سپورٹر بن کے رہنا، اگر یہ تمہاری زندگی کا فنڈامنٹل اصل نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کی بنیادی وجہ نہ ہو کہ تم ظالم کے خلاف نہیں ہو سکتے، مظلوم کے حامی نہیں ہو سکتے، تو پھر تمہاری زندگی کا دینی سفر، تمہاری زندگی کا ایک انسانی سفر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ہم جو کربلا کی داستان بیان کرتے ہیں، ہم جو کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں، ہم جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، اس کربلا کا جو بنیادی تصور ہے، جو بیسک تھاٹ ہے اس کربلا کی، وہ یہ کہ وقت کے ظالم کے خلاف آواز بلند کرو، ذلت کو قبول نہ کرو، عزت کا پیغام دو۔ ہیہات من الذلہ کربلا کا سلوگن ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی قوم اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، کوئی بھی قوم اپنے آپ کو اسیر نہ بنائے، کوئی بھی قوم اپنے آپ کو مظلومیت کی طرف نہ لے جائے، تو ظالم کے خلاف، کمینوں کے خلاف، جو ظلم ڈھاتے ہیں ان کے خلاف یہ فریضہ بنتا ہے کربلا والوں کا خصوصی طور پر وہ لوگ قیام کریں۔ یا آئندہ آنے والا انقلاب جو کربلا کے انقلاب کا نتیجہ ہے، وہ آخری امام کے ظہور کے بعد ایک عالمی حکومت ہونے والی ہے، ایک عالمی انقلاب آنے والا ہے۔ وہ انقلاب عدالت کے سائے میں آئے گا، وہ انقلاب انصاف کے سائے میں آئے گا۔ جو حدیث آخری امام کی حکومت کی بنیاد میں ہے، جو حکومت کے ریزنز میں ایک ریزن بتائی گئی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ آخری امام آئیں گے، عدل و انصاف سے دنیا کو اسی طرح بھریں گے جس طرح دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی، کیونکہ دنیا میں ظلم ہوگا، ستم ہوگا چاروں طرف سے۔ امام آئیں گے، اس ظلم کو ہٹائیں گے، ظالم کے خلاف قیام کریں گے، اور اس جگہ پر عدل و انصاف کا قیام کریں گے۔ دیکھیے گا، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو دنیا میں، جو بھی ظالم ہو، جس صورت میں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو، وہ کسی بھی ریلیجن کا ماننے والا ہو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے کسی انسان پر، کسی شہر پر، کسی کے گھر پر، کسی ملک پر، کسی کمیونٹی پر، اگر دنیا کا کوئی مذہب سب سے پہلے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہوا نظر آئے گا تو وہ مذہب تشیع اور مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور کے پاس کربلا نہیں ہے سوائے مذہب تشیع کے، کسی اور کے پاس عالمی حکومت کا کانسیپٹ نہیں ہے، عدالت والا کانسیپٹ سوائے مذہب تشیع کے۔ ہم ہیں جو کربلا والے ہیں، ہم ہیں جو آخری امام کے انتظار کرنے والے ہیں، ہم ہی سب سے پہلے قیام کرتے ہیں۔ اب دنیا والے کہتے ہیں کہ آخری رمضان کے جمعہ کے دن، جمعۃ الوداع کے دن، یہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے کیوں کہا کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، خصوصی طور پر اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرو، جو تقریباً ظلم کی پہچان بن چکا ہے، ظلم کا ایک سمبل بن چکا ہے، تو یہ کیوں بلند کرو؟ یہ امام خمینی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام خمینی کی ایجاد نہیں ہے۔ امام خمینی نے جو 20 رمضان کو مولا کائنات کی آپ نے سفارش سنی تھی، وصیت سنی تھی کہ ظالم کے خلاف کھڑے رہ جاؤ، تو امام خمینی نے آخری جمعہ کے دن صرف لوگوں کو یاد دلایا ہے کہ ہمارے اماموں نے کیا
کہا ہے، صرف یاد دلایا ہے کہ ہمارے رہبروں نے، ہمارے معصوم رہبروں نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے کہ کہیں ظلم دیکھو تو ظلم کے خلاف آواز بلند کرو۔ آج جو ہمارے مراجع ہیں، آج جو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی مدظر العلی ہیں، آج جو آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی ہیں، جو انسسٹ کر رہے ہیں بار بار کہ تم ظلم کے خلاف قیام کرو، ظالم کو چین سے رہنے نہ دو، مظلوم کی حمایت کرو، اس کے پیچھے جو مین مقصد ہے وہ یہ کہ انسانیت کی جو اسپرٹ ہے، انسانیت کی جو روح ہے، وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں ہے، ورنہ نہ سکون ہوگا، ورنہ نہ اطمینان ہوگا، اور ورنہ نہ ہی چین کی زندگی انسان گزار سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھی آواز بلند کرنا ہے ظلم کے خلاف، آواز بلند کرنا ہے ستم کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، لیکن اسرائیل ہی کیوں اسرائیل کو نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے؟ اس لیے پیش کیا جاتا ہے، اگر ہم ٹھنڈے دماغ سے، اگر ہم اپنی عقل کے دروازوں کو کھول کر آج کی دنیا کی سچویشنز کا مطالعہ کریں، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کہ کسی قوم کو کس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے برباد کیا جا رہا ہے، تو اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے مطالعہ کرے تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا، جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی گوشے میں آج جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کی بنیاد میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ زائنسٹ لابی نظر آتی ہے، اگر کوئی تھاٹس نظر آتے ہیں تو وہ زائنزم کے تھاٹس نظر آتے ہیں، اگر کہیں پریشانی نظر آتی ہے، چاہے وہ اقتصادی میدان میں ہو یا پولیٹیکل فیلڈ میں ہو یا اسلحوں کی دوڑ میں ہو، وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو وہ زائنسٹ فکر نظر آئے گی جس نے ساری دنیا میں ظلم کا آغاز کیا اور ظلم کو اتنا آگے لے گئے کہ آج مرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، کسی کا گھر جلانے کے لیے، اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی لابی ہے جس نے دنیا میں ظلم کو عام کیا، ظلم کو آگے بڑھایا، اور ظلم کو اتنا ظلم کیا کہ لوگوں کی نگاہیں پتھرا گئیں، لوگوں کا دل سخت ہو گیا یہ ظلم سنتے سنتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی فکر وہاں پر ہے، زائنسٹ فکر وہاں پر ہے، زائنسٹ لابی وہیں پر ہے۔ اگر ہم دیکھیں، مطالعہ کریں، میں زیادہ پولیٹیکل گفتگو یہاں پر نہیں کروں گا، لیکن میرے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دنیا کی جو آج حالت ہے، اس حالت کا ایک مطالعہ کریں، تھوڑا وقت دیں اپنے آپ کو کہ کیوں دنیا میں ظلم اگر کہیں ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کون ہے اور کس کا ہاتھ ہے، کیوں اسرائیل کے خلاف ہمیں قیام کرنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ ہم اس ہر وہ کام جو کر رہا ہے مظلوم فلسطینیوں کے مقابل میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی وجہ یہ کہ وہ ظلم کھل کر رہا ہے۔ کبھی کبھار آدمی ظلم کرتا ہے، ظلم کرنے کے بعد پچھتاتا ہے، ریگریٹ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ظالم ہے ظلم کھل کر کرتا ہے اور بڑے ہی جرأت کے ساتھ ظلم کر کے اعلان کرتا ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم گھروں کو ڈھا رہے ہیں، ہم شہروں کو ویران کر رہے ہیں، ہم بچوں کو مار رہے ہیں۔ اگر ذرہ برابر پشیمانی، ذرہ برابر افسوس اس کے پاس نظر نہیں آتی۔ دو، یہ ایک پرانا ظلم ہے، یہ ظلم آج کا ظلم نہیں ہے، یہ کنٹینیوس ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز جب پرانی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو بھولنے لگتے ہیں، لوگ اس کو بھلانے لگتے ہیں، یا بقول امیر المومنین کے جب چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں تو مقدس بن جاتی ہیں۔ اتنا ظلم کیا اور کنٹینیوس کرتا چلا آ رہا ہے اسرائیل فلسطینیوں پر، تو ایسا لگتا ہے کہ آج دنیا والے یہ سوال کرنے لگے ہیں کہ بھائی اس میں ظالم کون ہے، اس میں مظلوم کون ہے؟ اگر ظلم کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ ظلم کی پہچان مٹتی چلی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہمارے لیے ایک اخلاقی اور ایک مذہبی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ 2، 3، مسلمانوں کے ایک دل میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، جو چاروں طرف مسلمان ممالک ہیں، جو چاروں طرف مسلمان ممالک پریشان ہیں اور ظلم کا شکار وہ بھی بنتے چلے جا رہے ہیں، ان ساری ظلم کی وجہ اسرائیل ہے۔ آج عراق میں جو ظلم ہوا، جو دنیا کی بڑی طاقتوں کو اکسایا گیا کہ عراق میں اسلحے موجود ہیں، ماس ڈسٹرکشن اسلحے موجود ہیں، وہ چاہتا ہے کہ عراق ساری دنیا کو برباد کرے، اس کے پیچھے اسرائیل لابی تھی،
اس کے پیچھے انہوں نے اس عراق کے سرزمین کو برباد کر دیا، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا، لاکھوں لوگوں کو مار دیا۔ آج جو سیریا میں ہو رہا ہے، آج دو داعش کے خلاف، داعش کو وجود میں لانے والے، داعش کو، آئسس کو ہوا دینے والے اور اس کو پانی دینے والے اور اسلحہ دینے والے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی اسرائیل ہے اور اسرائیل کے ساتھی ممالک ہیں۔ کہیں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اطراف مسلمان کنٹریز کے، اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی بنیاد میں اسرائیل کی فکر ہے اور اسرائیل کی سوچ ہے۔ اور چوتھی چیز کہ ساری دنیا کی بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو امن کا پیغمبر کہتے ہیں، اپنے آپ کو امن کا میسنجر کہتے ہیں، وہ بھی اس ظلم کے ساتھ شریک ہے اور ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کتنے ریزولوشنز پاس کیے گئے UN میں اس ظلم کے خلاف، لیکن کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ غریب ملک کسی ریزولوشن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ساری دنیا کی بڑی طاقتیں اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، سینکشنز لگا دیتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں۔ ظالم کا کھل کر سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں، جب ظالم کو سپورٹ ملتا ہے اور ظالم کی کھل کر سپورٹ کرنے والے کائنات میں پائے جاتے ہیں تو مظلوم کا بھی کھل کر سپورٹ کرنے والے ہونی چاہیے۔ وہ ہم نہیں تو کوئی اور، لیکن ہوں گے، مظلوم کے حامی ہوں گے، مظلوم کے سپورٹرز ہوں گے۔ اگر ظالم کو ظلم کرنے میں شرمندگی نہیں ہے تو مظلوم کی حمایت کرنے میں ہمیں کیوں شرمندگی ہو؟ وہ دن دھاڑے ظلم کر رہے ہیں تو ہم مظلوم کی حمایت کرنے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ مظلوم کی حمایت کرنے میں استخارہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حمایت کریں یا نہ کریں؟ وہ ایک جٹ ہے ظالم کا ساتھ دینے میں، تو ہم کیوں نہیں مظلوم کا ساتھ دینے میں ایک جٹ ہو جائیں اور ایک متحد ہوں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں؟ جیسے امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، تم اتنی تعداد تمہاری ہے، تمہاری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، اگر ایک دن میدان میں نکل کر تم سب مل کر تکبیر کی آواز بھی بلند کرو گے، صرف تکبیر کی آواز سن کر ظالم ڈر جائے گا، صرف تکبیر کی آواز سن کر ڈر جائے گا۔ وہ دن کب آئے گا؟ ہماری دعا ہے کہ وہ دن جلدی آئے۔ تو ظلم کے خلاف، جو اسرائیل کے ظلم کے خلاف خصوصی طور پر قیام کرنے کی بات میں کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو چھٹا نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر اس ظالم کو نہ روکا جائے تو پہلے سے ہمارے علماء اشارہ کر رہے ہیں کہ اس ظالم کو روکو، اس کے خلاف قیام کرو، مظلوم کی حمایت کا اعلان کرو۔ اگر کسی ملک پر، کسی شہر پر کوئی ظلم کر رہا ہے، اسے نہ روکا جائے، جو دوسرے ممالک کے اندر ایک ہمت پیدا ہوگی کہ وہ بھی ظلم کرنے لگیں گے، ان کو بھی روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کئی سالوں سے کہا جا رہا تھا لیکن لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے۔ آج وہی ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین کو برباد کر دیا گیا، فلسطین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، فلسطینیوں کو مار دیا گیا۔ کسی نے آواز بلند نہیں کی، کسی نے ظالم کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں آج یمن کو ہماری آنکھوں کے سامنے برباد کیا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ کسی میں ہمت نہیں ہے بول سکے، کسی میں ہمت نہیں ہے لب گشائی کر سکے۔ یہ نتیجہ کہاں، کیوں یہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ کیوں لوگ چپ ہو جاتے ہیں؟ کیوں ان کے ہونٹوں پر، ان کی زبانوں پر تالے پڑ جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اس ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کی۔ اب کس منہ سے اس ظالم کے خلاف آواز بلند کریں گے؟ اس لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم کے خلاف قیام کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین، خصوصی طور پر ہر انسان پر جو ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف ہمیں بولنا ہے۔ خصوصی طور پر اگر مسلمان کے خلاف ظلم ہو رہا ہو، اس کے ملک پر ظلم ہو رہا ہو، اس کے شہر پر ظلم ہو رہا ہو، اس کے گھر پر ظلم ہو رہا ہو، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک آواز ہو کر اس ظلم کے خلاف بولیں۔ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین، جو لوگ سنے کہ مسلمان ان کو آواز دے رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے یا المسلمین، اگر ہم نے اس کے آواز پر لبیک نہ کہی، ہم نے اس کی مدد کا اعلان نہیں کیا، فلیس بمسلم، پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان یعنی ہمدردی، مسلمان یعنی ہم خیالی، مسلمان یعنی دوسرے کا خیال کرنا، دوسرے کے درد کا احساس کرنا۔ اگر وہ احساس نہیں ہے تو گویا ہمارا جسم، چاہے وہ اسلامی جسم ہو یا انسانی جسم ہو، وہ بے ہوش ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے، اس کے اندر روح باقی نہیں رہتی۔
اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، ہمارا ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم جواب دہ ہوں گے۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں آواز بلند کرنا ہے، کبھی دعاؤں کے ذریعے سے، کبھی شعار کے ذریعے، سلوگن کے ذریعے سے، کبھی میسیجز کے ذریعے سے، کبھی تقاریر کے ذریعے سے، کبھی سپیچز کے ذریعے سے، کبھی بائیکاٹ کے ذریعے سے، جو ہم کر سکتے ہیں بعنوان ایک انسان، بعنوان ایک مظلوم کا حامی اور ایک مظلوم کا سپورٹر ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جواب دینا ہوگا ہمیں کہ ہم نے مظلوم کا ساتھ کیوں نہیں دیا ہے۔ اس کا نتیجے میں کیا ہوگا؟ اگر ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے، سب سے پہلے ہمارا دل خراب ہو جائے گا۔ یخرب قلوبکم، سب سے پہلے تمہارا دل خراب ہوگا۔ آج ان کی باری ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ہم نے ساتھ نہیں دیا، ہم نے ان کے مظلوم کی طرفداری نہیں کی، ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کی، کل ہم پر ظلم ہوگا تو وہی ہوگا انجام جو ان کا ہوا ہے۔ ہمارے خلاف ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا گھر جل رہا ہے، یہ دیکھ کر میں چپ ہو جاؤں یا خوشی مناؤں تو اس گھر کے پڑوس میں میرا بھی گھر ہے، پھر میرا بھی گھر جلے گا تو وہی انجام ہوگا جو ان کے گھروں کا انجام ہوا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل، انسان کا مذہب، انسان کی سوچ ویک ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ روایتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد عذاب نازل ہوگا تو عذاب میں سب لپیٹ میں آ جائیں گے۔ آج جو ہم کئی چیزوں کو بعنوان عذاب بنا کر پیش کرتے ہیں، اس عذاب میں سب لوگ شریک ہو جائیں گے، اس کا سب کو جواب دینا ہوگا۔ لیکن اس کے معنوی فائدے ہیں، اسپریچول فائدے ہیں۔ اگر ہم سپورٹ کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، چھٹے امام فرماتے ما من مؤمن یعین مؤمنا مظلوما الا کان افضل من صیام شہر واعتکافہ فی المسجد الحرام۔ جو ایک مومن مظلوم مومن کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی مومن قیام کرتا ہے، امام فرماتے ایک پورے مہینے کے روزوں کا ثواب اسے دیا جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ، اور مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے کا ثواب اور اس سے زیادہ ثواب اسے دیا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جو آج دوسروں کی مدد کے لیے قیام کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ان کی مدد کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے، ان کی مدد کے سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ یہ وعدہ پروردگار ہے، اور پروردگار عالم کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ عزیزو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جس شہر پہ ظلم ہو رہا ہے، جس ملک پہ ظلم ہو رہا ہے، جس کمیونٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، جس گھر پہ ظلم ہو رہا ہے، جس فرد پہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کریں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی بات کو پہنچائیں اور کہیں کہ ہم اس ظلم سے راضی نہیں ہیں، اور مظلوموں کی حمایت کا اعلان کریں۔ ماہ رمضان میں ہم دعا کرتے رہے، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشب کل جائے، اللہم اکس کل عریان۔ مظلوموں کی حمایت کی ہم نے دعائیں کی، مظلوموں کے سپورٹ کی دعائیں کی۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی فقیر ہیں ان کو مالدار بنا دے، جہاں بھی مجبور ہیں انہیں آزاد کر دے، جہاں بھی بغیر لباس کے انہیں لباس پہنا دے، جن کی حالت خراب ہے ان کی حالت اچھی بنا دے۔ اس ماہینہ بھر ہم نے دعائیں کی۔ جمعۃ الوداع وہ وقت ہے کہ ہم ان دعاؤں کو عملی شکل دینے کے لیے قیام کریں، نکل آئیں باہر اور کہیں کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ہمراہ ہیں اور مظلوم کے سپورٹر ہیں، مظلوم کے ساتھی ہیں۔ تبھی تو جا کر دعائیں ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے مذہب کی آبرو اور عزت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ظلم سے اور ظلم کے عذاب سے بچانے کے لیے ظالم کے خلاف شعار بلند کریں اور مظلوم کی حمایت کا اعلان کریں۔ اس امید کے ساتھ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔